بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے بہت ہی بیتاب رہتے تھے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بے شمار لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان لوگوں میں سلطان محمود غزنوی کے وزیر، مشیر اور اس علاقے کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو میری ملاقات اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دے۔ سارے مجمع میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجمع کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں۔ وہ آدمی حالت سے غریب دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم کیسے مجھ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا سکتے ہو؟ وہ آدمی بولا، اس کام کے لیے مجھے بہت ہی محنت کرنی پڑے گی۔ مجھ کو سمندر اور دریاؤں پر جا کر کئی مہینوں تک چلا کاٹنا پڑے گا۔ اس آدمی کی بات سن کر سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ میری طرف سے تم کو اجازت ہے۔ اس بندے نے عرض کی، آقا میری کچھ شرائط ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے دریافت کیا، تمہاری کون سی شرائط ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا، آقا میں بہت ہی غریب اور کمزور ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 6 ماہ کا چلا کاٹنے کے لیے سمندر کے کنارے پر جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان ان کو دے جاؤں۔ میری یہ شرط ہے کہ میں جب تک سمندر کے کنارے چلا کاٹنے کے لیے بیٹھوں تو میرے گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان حکومت کے خزانے سے ادا کیا جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے بوڑھے کی شرط کو قبول کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس بوڑھے کے گھر میں کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا جائے۔ آقا کے حکم کے مطابق اس بوڑھے کے گھر میں کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد اس بوڑھے نے کچھ ضروریات کا سامان لیا اور سمندر کے کنارے چلا کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ اس بوڑھے کے جانے کے بعد بھی سلطان محمود غزنوی اس بوڑھے کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بھجواتا رہا۔ اس طرح گھر والوں کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ جب بوڑھے کو چلا کاٹتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے تو سلطان نے بوڑھے کو بلا کر پوچھا، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا؟ اس آدمی نے کہا کہ میں سمندر پر پڑھائی کر رہا تھا کہ میرے سے کچھ وظائف الٹے سیدھے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے 6 مہینے کا وقت مزید دیا جائے۔ بوڑھے کی بات سن کر سلطان نے حکم دیا کہ میں آپ کو 6 مہینے کا وقت اور دینے کو تیار ہوں۔ اس بار میرے سے کوئی بہانہ نہ لگانا۔ بوڑھے نے کہا، آقا میں دن رات محنت کروں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس بار میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد بوڑھا شخص سمندر پر پڑھائی کرنے یعنی چلا کاٹنے کے لیے پھر چلا گیا۔ جب 6 مہینے پورے ہو گئے تو سلطان نے اس بوڑھے کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب اس بوڑھے شخص کو سمندر کے کنارے سے پکڑ کر سلطان کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت سلطان محمود غزنوی کے دربار پر لوگوں کا بہت بڑا مجمع جمع ہوا تھا۔ ان لوگوں میں سب سے پیچھے ایک نورانی چہرے والا ایک بزرگ بھی موجود تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بوڑھے شخص یعنی چلا کاٹنے والے سے پوچھا، بابا جی جس مقصد کے لیے تم نے 1 سال لگایا اس کام کا کیا بنا کر آئے ہو؟ بوڑھے شخص نے عرض کی، آقا اس کام کے لیے مجھے مزید وقت دیا جائے۔ بوڑھے کی بات سن کر
سلطان محمود غزنوی نے اونچی آواز سے کہا، یہ بوڑھا مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس نے میری بات کو مذاق سمجھا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بوڑھے کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کام کو کرنا اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے میں اپنے ایک وزیر سے کہا کہ تم بتاؤ اس بوڑھے کو جھوٹ بولنے کی کیا سزا دی جائے۔ وزیر نے بلند آواز سے چلاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ایسے جھوٹے اور فریبی بندے کی گردن جسم سے الگ کر دینی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ بہت ہی بڑا جھوٹ بولا ہے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے نورانی اور خوبصورت چہرے والے بزرگ نے دور سے ہی پکارا، اس وزیر نے بالکل سچی بات کہی ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے وزیر سے دریافت کیا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ دوسرے وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس غریب اور جھوٹے بوڑھے نے ہم سب کو دھوکہ دیا۔ میرے خیال سے اس کو بھوکے کتوں کے آگے پھینک دینا ہی بہتر ہے، تاکہ کتے اس بوڑھے کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جائے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے نورانی اور حسین و جمیل چہرے والے بزرگ نے اس بار بھی وہی الفاظ پکارے کہ یہ وزیر سچ کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس نورانی چہرے والے بزرگ کی بات سن کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بزرگ کون ہے۔ اس بار سلطان محمود غزنوی نے اپنے سب سے پیارے اور ذہین وزیر، جو بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا تھا، بادشاہ نے ایاز کی رائے لی کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، ہم بوڑھے شخص کو کیا سزا دے؟ اس نے اپنا اور ہمارے بہت ہی قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے ہم کو دھوکے اور فریب میں رکھا ہے۔ ایاز نے سلطان محمود غزنوی کو بڑے تحمل اور احترام سے عرض کیا، آقا، 1 سال اس بوڑھے کے بچے سرکار کے غلے سے کاتے رہے۔ ان بچوں کے کھانے سے آپ کے غلے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ یہ بچے جب کھانا کھاتے ہوں گے ان کی زبان سے آپ کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہوگی۔ رہی بات اس بوڑھے کی، اس نے جو بھی جھوٹ بولا ہے، اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس بوڑھے کو خدا کے لیے معاف کیا جائے۔ اگر ہم اس بوڑھے آدمی کو قتل کرتے ہیں تو اس کے مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی بھوک اور غم سے مر جائیں گے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے نورانی چہرے والے بابا جی نے فرمایا، ایاز وزیر درست فرما رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے نورانی چہرے والے بزرگ بابا سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی، میں نے 3 وزیروں سے اس بوڑھے کی سزا کے بارے میں ان کی رائے لی ہے۔ آپ نے ہر بار ایک ہی جواب دیا ہے کہ اس نے درست کہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، آپ کا پہلا وزیر قصائی تھا، اس کے آباء و اجداد اور ان کا کام ہی گلے کاٹنا تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی سزا کے بارے میں رائے دی۔ پھر آپ نے دوسرے وزیر کی رائے پوچھنا چاہا۔ دوسرے وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا اس بوڑھے کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، کیونکہ ان کی ذہن میں بوڑھے کی سزا کے لیے کتے کے آگے ڈالنے سے بڑھ کر کوئی سزا ہی نہیں تھی۔ جس حکومت میں بادشاہوں کے وزیر کے مشورے ہی ایسے ہوں گے، وہاں عوام نے بھوک سے مرنا ہی ہے۔ جبکہ آپ کا تیسرا وزیر ایاز سید زادہ ہے۔ سید زادوں کی بڑی شان و شوکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سید زادوں کو بڑا صبر اور حوصلہ عطا کیا ہوتا ہے۔ سید اپنا سارا کا سارا خاندان بھی شہید کروا کر بدلہ لینے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ بزرگ کی بات سن کر بادشاہ اپنی کرسی سے سید کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے پیارے اور ذہین وزیر ایاز سے بڑے ادب و احترام سے پوچھا کہ ایاز، آپ نے مجھ کو کبھی اس بارے میں نہیں بتایا
کہ میں سید ہوں۔ بادشاہ کے پیارے دوست ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج تک کوئی بندہ میرا راز ظاہر نہیں کر سکا، تو چلو میں بھی آپ کو ایک راز کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آپ جس نورانی چہرے والے شخص سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہی خدا کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اور اس طرح سلطان محمود غزنوی کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔